بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں، زناکاری تمہارے عورتوں میں سے، تو تم اپنے میں سے ان پر 4 گواہ قائم کرو. بس اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں مقید کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو بھی 2 مرد یہ برا کام کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کا خیال چھوڑ دو. بے شک کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جو ظلم و زیادتی عورتوں پر، یتیموں پر، بچوں پر کی جاتی تھی، ان کی اصلاح کا بیان تھا. اس آیت شریفہ میں بھی اسی طرح کے ایک معاملے کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا کا صدور ہو جائے، بد کرداری کر بیٹھے کوئی عورت، تو اس کے لیے کیا سزا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ جس نے جس عورت پر چاہا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اور جس کو چاہا بدنام کر دیا. ہماری شریعت نے، شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے قانون بنایا. قرآن نے قانون بیان کیا کہ اگر تم کسی عورت کے بارے میں زنا اور بدکاری کا دعویٰ کر رہے ہو تو صرف وہ دعوے سے اس عورت پر کوئی سزا جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ قائم کرنے پڑیں گے، اور وہ 4 گواہ مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، عادل ہوں، مذکر ہوں. اگر وہ 4 گواہ تمہارے دعوے کو ثابت کرے اور تمہارے موافق گواہی دے تو تب تو تمہارا دعویٰ قبول ہوگا، اور پھر عورت پر زنا کی جو سزا ہے وہ جاری کی جائے گی، ورنہ پھر جاری نہیں کی جائے گی. بلکہ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے دعویٰ کرنے والا، 4 گواہ سے کم رہ جائے تو پھر حد قذف جاری ہوتی ہے. تہمت کی حد لگے گی 80 کوڑ. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں شریعت نے 2 اعتبار سے سختی کی ہے. ایک تو یہ کہ گواہ ہونے چاہیے 4، باقی معاملات میں 2 گواہ کافی ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے معاملے میں زنا کے بدکاری کا جو معاملہ ہے، اس میں 4 گواہوں کی شرط لگے. اور دوسرے کہ باقی معاملات میں 1 گواہ، 1 مرد ہو، 2 عورتیں ہوں تو ان کی بھی شہادت چل جاتی ہے، لیکن یہاں پر گواہی جو ہوگی وہ مردوں کی ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے.
اگر اس کو نرم رکھا جاتا تو جو چاہتا جس عورت پر چاہتا جب چاہتا الزام اور تہمت لگا دیتا۔ اس لیے شریعت نے اس میں سختی برتی کہ ایک اہم معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، دو خاندانوں کی عزت ہے، تو تم اگر کسی پر تہمت لگا رہے ہو، زنا کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اس کو 4 مردوں کی گواہی سے ثابت کرو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں چونکہ یہ معاملہ 2 آدمیوں کا ہوتا ہے، ایک مرد کا ایک عورت کا، تو 4 گواہ کی شرط لگائی گئی کہ ہر ایک کی طرف سے 2 گواہ کافی ہو گئے، 2 گواہ ہو گئے، تو مجموعی اعتبار سے 4 گواہ ہو گئے۔ پھر اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ واقعی ہم نے اس عورت کو زنا کراتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر کیا سزا ہے؟ شروع میں یہ سزا متعین کی گئی تھی، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کہ ایسی عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھا جائے، گھروں کے اندر بند کر دیا جائے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی اللہ رب العزت ان عورتوں کے بارے میں اور بے حیائی کا کام کرنے والوں اور کرنے والیوں کے بارے میں کوئی اور حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اور حکم نازل فرمایا کہ اگر زناکار مرد ہو یا عورت ہو، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، زنا کرنے والے اگر غیر شادی شدہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے۔ یہ سزا ہے شادی شدہ زناکار بدکار کے لیے دنیا کے اندر، یہ سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو دیکھیے اگر یہ سزا جاری کی جائے تو زنا کا یقیناً خاتمہ ہو جائے گا، لیکن زنا یہ ایک بہت ہی گندا عمل ہے، بہت ہی برا اور بے حیائی کا کام ہے۔ قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، وہ تو بہت ہی برا اور بے حیائی کا کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی بد کردار بے حیائی کے کام میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کاری میں، تو اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت معاملہ ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، اور وہ ایمان سر پر ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ جب اس برے کام سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو سزا بیان کی ہے حضرات صحابہ اور بعض صحابیات سے زنا کا صدور ہوا تو انہوں نے دنیا کے اندر ہی اپنے اوپر سزا جاری کرائی۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، برا کام ہو گیا ہے، اور میں شادی شدہ ہوں، مجھے اس کی سزا اور اس کی سنگینی کا علم ہے، آپ مجھے دنیا میں ہی سزا دے دیجیے اور دنیا میں ہی پاک کر دیجیے، آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ گھما لیا، پھر ادھر سے آئے، پھر آپ عرض کیا طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، پھر آپ نے ادھر منہ گھما لیا، پھر ادھر آئے، 3-4 مرتبہ اسی طرح آئے، طاہرنی یا رسول اللہ، ایک بے چینی تھی
کہ دنیا میں معاملہ آسان ہے، آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ چنانچہ انہیں رجم کیا گیا۔ رجم کے بعد بعض لوگ برا بھلا کہنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر سزا جاری کر دی گئی، اب کسی کو کوئی ملامت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، کہ دنیا میں اگر سزا دے دی گئی، اذیت دے دی گئی، تکلیف دے دی گئی، تو پھر آپ ان کو ملامت نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ اسی طرح ایک عورت سے، قبیلہ یزدی کی ایک عورت سے زنا کا صدور ہوا تو حمل ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے بات کر دیجیے، میرے اوپر سزا جاری کرا دیجیے، تحمیرنی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی پھر آنا۔ پھر حاضر ہوئی، عرض کیا تحمیرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے بات کر دیجیے، میرے اوپر دنیا میں سزا جاری کر دیجیے۔ آج ہم نے تو گناہوں کو بڑا ہلکا سمجھ لیا۔ حضرات صحابہ کے لیے تو گناہ ایسا تھا کہ ہلکا سا گناہ بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اوپر پہاڑ گر گیا ہو۔ ایمان والے کے لیے ایسا ہی ہے، اور منافق کو بڑے سے بڑے گناہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اور اڑ گئی۔ تو حاضر ہوئی، پھر آپ نے فرمایا دودھ پلا لو، 2 سال دودھ پلا، پھر حاضر ہوئی، کیا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دے دیجیے۔ چنانچہ دنیا میں ہی اپنا معاملہ اللہ سے حل کرا لے، دنیا میں ہی سزا پائی، رجم سنسار۔ ایسا ہی ہونا چاہیے آدمی کو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف آخر اب زندگی میں نہیں آئے گا تو موت کے بعد آئے گا، پھر کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد تو سب کچھ سامنے ہوگا، سب مشاہدہ ہو جائے گا، تو اس وقت آدمی لاکھ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے اور لاکھ سوچے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، یہ کروں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلوب کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم کے سامنے جھک جائے، خشوع ان میں پیدا ہو جائے۔ خشوع کے معنی ہے دل کا نرم ہونا، نصیحت قبول کرنا۔ تو کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے احکام پر، قرآن کریم پر عمل کریں؟ ہر ایمان والے کو خطاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ایمان والوں کے اندر عمل میں سستی ہے ان کے لیے آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے طائب ہونے کا سبب یہ آیت شریفہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شروع میں بڑے رہزن اور ڈاکو اور بڑے چور تھے، بڑا شور تھا ان کا، لوگ ان کا نام سن کر کانپتے تھے، اور جس راستے سے خطرہ ہوتا تھا کہ فضیل بن عیاض مل سکتے ہیں اس راستے سے قافلہ نہیں جاتا تھا، راستہ بدل دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھے، وہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس قافلے والوں میں سے کسی نے آیت شریفہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے وہ ان کے قلوب تیار ہو جائیں؟
تو اس آیت شریفہ کا ایسا دل پر اثر ہوا کہ فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آخر کب تک ہم قتل و غارت میں مبتلا رہیں گے؟ کب تک لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے رہیں گے؟ کب تک مخلوق کو ستاتے رہیں گے، لوگوں کو مال کو لوٹتے رہیں گے؟ آخر اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے بھی تو حاضر ہونا ہے۔ اسی وقت توبہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے جنگل سے۔ ایک قافلے کے قریب پہنچے، وہاں سنا کہ لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس راستے سے نہیں جائیں گے، اس راستے پر فضیل بن عیاض راہزن ہے، وہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، حملہ کر دیتا ہے۔ ان سے فرمایا کہ میں ہی فضیل بن عیاض ہوں، اور آج سے فضیل بن عیاض نے اللہ سے توبہ کر دی کہ اب کوئی قتل و غارت کا کام نہیں کرے گا۔ لیکن وہ صرف دل سے سچی توبہ تھی۔ سچی توبہ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ آگے لکھا ہے واقعہ کہ فضیل بن عیاض نے اللہ کے سامنے توبہ کی، سچی توبہ جسے واقعی توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ انسان معافات کی تلافی میں لگ جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اذیتیں پہنچائی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھی، تو ان لوگوں سے معافی مانگنا شروع کی۔ بہت سے لوگوں نے معاف کر دیا۔ ایک یہودی کا مال بھی لوٹا تھا، تو اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے معافی چاہی۔ یہودی نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، معاف کر سکتا ہوں، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کو ہٹا دو۔ کیسی شرط لگائی؟ میرے گھر کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو ہٹا دو۔ اب وہ تو آخرت کی چنگاری اور خوف خدا کی چنگاری دل میں لگی ہوئی تھی، چنانچہ ایک کدال لی اور اس پہاڑی کو توڑنا شروع کر دیا۔ خوف خدا کی جب چنگاری لگ جاتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، توڑنا شروع کیا، توڑتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا طوفان اللہ کی طرف سے آیا، ایسی تیز ہوا چلی کہ وہ سب پہاڑی ختم کر دی۔ پھر یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ اب تو آپ کی شرط پوری کر دی، اب تو معاف کر دیجیے۔ کہ نہیں، ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ کیا؟ کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک فضیل بن عیاض میری جو دینار کی تھیلی ڈھونڈ رکھی ہے وہ واپس نہیں کر دے گا، تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ دینار تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن اس قسم کے پورا کرنے کا طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ فلاں جگہ پر میرے بستر پر میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ تھیلی مجھے اٹھا کر دے دو تاکہ میری یہ قسم بھی پوری ہو جائے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایسا ہی کیا، تکیے کے نیچے سے تھیلی اٹھائی اور ان کے یہودی کے حوالے کر دی۔ پھر فرمایا کہ اب تو معاف کر دو۔ کہا کہ نہیں، ابھی ایک شرط ہو۔ کیا؟ کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھواؤ، مسلمان بناؤ، تب معاف کروں گا۔ مسلمان بناؤ کہ کیوں؟ یہ مسلمان بننے کی فکر اور مسلمان بننے کی تمنا یہ کیوں پیدا ہوئی؟ کہ سنو کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آدمی، جو مسلمان ایمان والا صدق دل سے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے سچائی کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ حالت بنا دیتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ میں یہ چیز دیکھنا چاہتا تھا، میں نے آج یہ دیکھ لی۔ میرے تکیے کے نیچے جو تھیلی رکھی تھی اس میں میں نے مٹی بھری تھی، وہ مٹی تم سے اٹھوائی، اور جب میں نے کھول کر دیکھا تو وہ سونا بنی ہوئی تھی۔ تو آپ پہلے مجھے مسلمان بنا۔ چنانچہ وہیں اسلام قبول کرایا، اور پھر ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیسے اللہ والے بنے، کیا اللہ نے اپنے دین کا کام لیا۔ تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے کب کام لے۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہوں میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے،
گناہ انسان ہمت کر کے اپنے نفس پر قابو کر کے اور یہ سوچ کر کے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر کے گناہ سے بچ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے، کیا کیا لذت ہوں گے، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک نوجوان تھا، علامہ یافعی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے ترغیب و ترغیب، اس میں واقع لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو دن بھر گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ماں کو بڑی فکر ہوتی، ماں کو فکر تھی اور ہونی بھی چاہیے، ماں کو ہو جاتی ہے فکر، ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہے، وہ دعائیں بھی کرتی۔ چنانچہ اس نوجوان کی ماں بڑی فکر مند رہتی تھی کہ میرا اللہ میرے بچے کو گناہوں سے بچا دے، برائیوں سے بچا دے۔ تو اس کے دماغ میں ایک تدبیر آئی، بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو دن بھر گناہ کر کے آتا ہے تو شام کو ایک کاپی میں نوٹ کر کے آتا۔ چنانچہ بیٹا ایسا ہی کرتا تھا، شام کو دن بھر کے گناہوں کو کاپی میں نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن شام کو آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں آج میں ایک گناہ سے بچا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کچھ رقم طلب کی، میں نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد میں نے اس سے اپنی خواہش پورا کرنے کا، زناکاری کا، بدکاری کا ارادہ کیا، وہ تیار بھی ہو گئی، لیکن وہ رونے لگی عین وقت پر۔ اور میں نے اس سے معلوم کیا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے بدن کو میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس چیز پر میرے پیٹ نے، میرے بچوں نے، میری ضروریات نے مجھے مجبور کیا ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ بے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برے کام سے بچ گیا، عین موقع پر بچ گیا، عین وقت پر، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی سوائے خوف خدا کی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تو نے ایک اچھا کام کیا پوری زندگی میں، تو اس اچھے کام کو بھی اپنی کاپی میں لکھ لے۔ بیٹا کہنے لگا ماں کاپی تو بھر چکی ہے، کاپی تو پر ہو چکی ہے۔ ماں نے کہا کہ دیکھ اس کے حاشیے پر، کنارے پر کہیں کوئی جگہ ہوگی وہیں لکھ لے۔ ماں کے کہنے سے لکھ لیا۔ رات گزری، صبح ہوئی، ماں نے کہا بیٹا وہ کاپی دکھاؤ لاؤ۔ کاپی کھولی تو کاپی کے اندر صرف وہ ایک نیک کام لکھا ہوا تھا، باقی سب مٹے ہوئے تھے۔ پوری کاپی صاف، صرف ایک نیک کام لکھا ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیک کام میں لگ جاؤ گے تو اللہ تمہاری برائی بھی مٹا دے گا، جو زندگی میں برائی کر رکھی وہ بھی اللہ مٹا دے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہو، جیسے ہمیں پتا ہو کہ ہم اتنے سال کے بعد مریں گے، اتنے سال زندہ رہیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے۔ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، بچوں کو گناہ پر گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں۔ ابھی ایک موقع آ رہا ہے، یہ جو بسنت کا موقع ہے، بسنت کے بارے میں دو نظریے ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک موسمی اور رسمی تہوار ہے، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے۔ سردی کا موسم جاتا ہے، گرمی شروع ہوتی ہے تو اس پر سیر و تفریح کر لیتے ہیں۔ اور دوسری تحقیق یہ ہے اس بارے میں کہ یہ ایک گستاخ رسول ایک شخص تھا سیالکوٹ کا، 1734 عیسوی میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وقت کے گورنر نے اس کو سزا دلوائی اور قتل کرایا۔ تو اس کا جب قتل کا دن آتا تھا تو اس کے جو ماننے والے اور حامی تھے وہ میلہ لگایا کرتے تھے اور اس میں پتنگ بازی اور پتنگ کی بے و شرا یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت سے گویا بسنت، تو اس اعتبار سے یہ غیروں کا ایک مذہبی طریقہ بن گیا اور مذہبی رسم۔ تو ایسا شخص
کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی یاد میں ایک برا کام کیا جا رہا ہے، مسلمان بھی اس میں ملوث ہوں اور مسلمانوں کے بچے بھی وہ کام کریں، تو اس سے بڑی بے حسی، بے غیرتی، بے ایمانی کی اور کیا بات ہے۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، تو کیا یہ صرف زبانی دعوے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں، تو کیا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام چل جائے گا؟ عمل ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے بچے جو ان کے گستاخی کرنے والوں کی یاد میں جو کام کیے جاتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر کہاں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہوئے؟ کیا دکھلاؤ گے اللہ کے نبی؟ ذرا سوچو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پتنگ بازی ہے اور بسنت کا موقع، خاص طور سے ویسے بھی پتنگ بازی، اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں اور بہت سارے گناہوں کو یہ شامل ہے۔ ایک گناہ تو ہے کفار کے ساتھ مشابہت۔ بخاری شریف کی روایت گزشتہ ہفتے بھی سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو ان کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، گستاخ رسول کی یاد میں جو کام کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ مشابہت، تو اب دیکھ لیجئے کہ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کرو۔ تو جب یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے اور موافقت سے منع کیا گیا، تو کیا مشرکین کی موافقت کا حکم ہوگا؟ اس کی اجازت ہوگی؟ عبادات میں بھی ان کی مخالفت، کہ جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں ہم ایسا روزہ نہیں رکھیں گے، یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں گے، ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی قوم کی رونق بڑھائے گا ان کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ ایک گناہ یہ ہے، اس میں ایک مفسدہ اور خرابی ہے کہ اس میں مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، جان اور مال کو تلف کرنا ہے، اتلاف مال اور اتلاف جان اور مال کو تلف کرنا ہے۔ مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور جانوں کا بھی خطرہ ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، جانوں کا خطرہ ہے۔ کتنی خبریں آتی ہیں کہ فلاں گر گیا، فلاں کی مانجے سے ہاتھ کٹ گیا، فلاں کی گردن کٹ گئی۔ ابھی میں ظہر بعد آ رہا تھا ادھر پلخمران سے، تو ایک بچہ 7 سال کا ہونٹ کٹ گیا میرے ساتھ، مجھے بھی بڑا رحم آیا، یہ خون چل رہا تھا ہونٹ، اب رو رہا، چلا رہا۔ اس کا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پتنگ ہے ان کا بیچنا، مانجھے کا بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات نے معلوم بھی کیا ہو واٹس ایپ پہ میرے سے، تو اس میں دارالعلوم کا فتویٰ میں نے ان کو بھیجا، اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب لہو و لعب ہے، یہ سب لہو و لعب ہے، تو ان کا بیچنا مکروہ ہے۔ ان کے بغیر بھی اللہ روزی دے دیں گے، آپ دکان پہ مت رکھو، رزاق تو اللہ ہے، آپ 1 سال نہ بیچ کر دیکھ لو، دیکھو آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے مکروہ کمائی کے لات مار دو، ہمیں تو حلال پاکیزہ مال چاہیے، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں عافیت ہے۔ ایک نقصان اور مفسدہ علماء نے بیان کیا ہے کہ بے پردگی کا گناہ ہوگا۔ عام طور سے چھتوں پر پتنگ اڑاتے ہیں تو اس سے بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ بے پردگی کا گناہ ہوگا، تو بہت سارے گناہوں کو اشارہ۔ پھر پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے یہ ایسا ہے جیسا کبوتر کے پیچھے دوڑنے والا، اور کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو ابو داؤد شریف مسند احمد کی روایت میں ہے کہ شیطان ہے، جو کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شیطان ہے، تو پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے۔ اور ایک نقصان، بڑے بڑے مفاسد علماء نے لکھے کہ دوسرے کو اذیت پہنچانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جانتے ہو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بلکہ پوری مخلوق محفوظ رہے،
اب اس میں پتنگ بازی میں یہ ہوتا ہے تو مسلمان کا شیوا نہیں کسی کو تکلیف پہنچائے. پتنگ بازی میں ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے کے در پہ. جب میری پتنگ کٹے گی تو مجھے اذیت ہوگی، تکلیف پہنچے گی، تو دونوں گناہ گار. یہ اذیت کا گناہ. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ پتنگ بازی یہ ناجائز ہے، اس کو خریدنا بیچنا یہ سب ناجائز ہے، اور اس میں پیسے دینا یا اسی طریقے سے ایک مفسدہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ ابھی چند سالوں سے ہی چل گیا، ڈی جے بجانا، ڈیک ڈی جے بینڈ باجے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت. کس قدر برائیاں، نہ نماز کا خیال. مسلم محلوں میں، آپ کے محلے میں بھی اور محلے میں بھی دیکھا. تو آپ اس کو روکیں، اچھی طرح روکیں، جیسے بھی روک سکتے ہیں. ایک سال آپ کو دقت آئے گی، لیکن اگر کسی برائیوں کو روک دیا تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاری بن جائے گی. آپ کوشش کر کے روکیں، ان کو سمجھائیں. جو بھائی یہاں موجود ہیں اور جو اس کام کو کرتے تھے کہ ڈی جے اور ڈیک بجاتے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے، تو وہ ابھی توبہ کر کے اٹھے، ابھی توبہ کر کے اٹھے. کل کا کوئی پتہ نہیں موت آ جائے. کچھ ارادہ رکھے ہوئے ہیں، اس ارادے کو ختم کریں. اپنے دوست و احباب کو، بھائیوں کو، سب کو سمجھائیں کہ یہ برا کام اپنے محلے میں نہیں ہونے دینا. آج اس محلے سے، اس بستی سے ختم، تو انشاءاللہ کل کو دوسری جگہ اس کا اثر پہنچے گا. تو یہ سب بہت گناہ کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ہے. گناہ سے بچیں اور گناہوں سے توبہ کریں. عشاء کے وقت جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے توبہ کر کے، اللہ اس وقت تک کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين امام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يخرج به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، گفتاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے اس وقت تک کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما. یا اللہ طاعات کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام خرافات سے، یا اللہ تمام رسومات و بدعات اور غیروں کے تہواروں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفرت پیدا فرما. یا اللہ جو اسلامی شعار ہے انہیں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. غیروں کے طریقے سے یا اللہ پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں سب کو فکر آخرت نصیب فرما. یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما. یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما. حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما. بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. ہم سب کے بھی یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے. یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر و سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی